قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي، قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج جمعۃ المبارک ہے اور آج کی جو قسط ہے یعنی 5ویں قسط، اس کا موضوع ہے کسب حلال. تو سب سے پہلے ہم کسب حلال کا جو مفہوم ہے اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. کسب کے لفظی معنی ہے کمانا اور حلال کے معنی ہے جائز اور درست. کسب حلال کا مطلب ہے کہ وہ جائز کمائی جو ان ذرائع سے حاصل کی ہے جنہیں شریعت نے، اللہ تعالیٰ نے جائز قرار دیا ہے انسان کے لیے، جو حلال ہیں، جو درست ہیں، جن میں کوئی ایسا عنصر نہیں ہے جو کہ حرام ہو. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو حلال اور جائز کمانے اور حلال اور جائز کھانے کا حکم دیتا ہے. حلال اور پاکیزہ چیزیں کھانے اور حلال اور پاکیزہ ذرائع سے کمانے کا بھی حکم دیتا ہے. اور حرام و ناجائز سے سختی سے پابندی ہے قرآن مجید میں بھی. اور آمدنی کے جو حلال ذرائع ہیں جو اسلام نے ہمارے لیے مقرر کیے ہیں وہ ہے شریعت کے مطابق تجارت، کھیتی باڑی، صنعت و حرفت، حلال جانوروں کا شکار، مزدوری و ملازمت وغیرہ. اور جو حرام یا ناجائز ذرائع ہیں آمدنی کے وہ ہیں تجارت، منشیات کا کاروبار، سودی کاروبار، جوا، چوری، ڈکیتی، حرام جانوروں کا شکار اور اغوا برائے تاوان، یعنی کہ دوسرے کو کسی کو اغوا کر کے اور اس سے پیسے اینٹنا تاکہ چھڑوایا جا سکے، اسے اغوا سے نکلوایا جا سکے. اور جو کسی کو دھوکہ دے کے جو پیسے لیے جاتے ہیں وہ بھی حرام ہے. جو کسی چیز میں ملاوٹ کر کے پیسے لیے جاتے ہیں یا کسی گھٹیا مال کو دے کر اور اعلیٰ مال کی قیمت لی جاتی ہے، جس طرح سے کہ ہم نے کل کی قسط میں کاروبار میں دیانت میں یہ سب چیزیں پڑھی تھی، یہ سب چیزیں ہم نے دیکھی تھی، وہ بھی حرام ہوگا. اور اگر کوئی رشوت اور ظلم و زیادتی، یعنی کوئی رشوت لے کے، جیسے عموماً ہمارے معاشرے میں رشوت لی جاتی ہے، اور ظلم و زیادتی یعنی کسی کو ظلم کر کے، کسی کو آپریس کر کے، فورس کر کے پیسے لینا، یہ بھی ظلم حرام ذرائع کمائی میں شامل ہوتا ہے. اور کسب حلال کی جو اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ اسے فریضہ عبادت کے بعد اہم عبادت کا درجہ دیا گیا ہے. یعنی کہ اتنی اس کی اہمیت ہے کہ عبادت یعنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقہ، اس کے بعد اسے فریضہ عبادت یعنی عبادت والا درجہ دیا ہے اسے. تو یہ اس کی کتنی بڑی اہمیت ہے اس کا ہمیں اندازہ ہونا چاہیے. اسی سے متعلق ایک ارشاد باری تعالیٰ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ. سورہ الجمعہ آیت نمبر 10. پھر جب نماز ہو چکے تو اپنی اپنی راہ لو اور اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو. اور اس میں اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ فرما رہے ہیں کہ جب جمعے کی نماز ہو چکے تو تم اللہ تعالیٰ کا فضل، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تلاش کرو جو اس نے عطا کی ہیں. تم اللہ تعالیٰ کے جو مقرر کیے حلال ذرائع ہیں آمدنی کے، انہیں تلاش کرو. اپنا جو بھی کاروبار ہے، جو بھی کمائی کا ذریعہ ہے، اسے دوبارہ وہ کرو، ریزیوم کرو اور اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو. یہی طریقہ ہے فلاح پانے کا. اور ایک حدیث مبارکہ ہے، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، یعنی حلال کمائی کی تلاش فریضہ عبادت کے بعد اہم فرض ہے. جس طرح کہ ہم نے اسے وہ کیا کہ اس کی اہمیت، افادیت بہت ہے، اور اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے کہ اس کا رتبہ جو ہے وہ عبادت کے بعد والا ہے. یعنی عبادت کے بعد یہ اہم فرض ہے جو ہم پر سونپا گیا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام حلال ذرائع سے روزی کما کر اور اپنا گزر بسر کرتے تھے.
اور حضرت آدم علیہ السلام کھیتی باڑی کرتے تھے، آٹا پیسنے کا کام کرتے تھے. حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے، یعنی درزی کا کام جو ہوتا ہے، اور لکھنے کا کام کیا کرتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام بڑھائی کا کام کیا کرتے تھے. حضرت ہود علیہ السلام تجارت کیا کرتے تھے. حضرت صالح علیہ السلام بھی تجارت کیا کرتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کھیتی باڑی بھی کی ہے، تعبیر کا کام بھی کیا ہے، تعمیر کا، یعنی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی بکریاں چرائیں اور تجارت بھی کی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی بکریاں چرانے کا کام کیا ہے. حضرت داؤد علیہ السلام نے تلواریں اور زنہیں بنائی ہیں. تو اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر کام عزت والا ہوتا ہے، جبکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمیت تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، اور ہم لوگوں کو بھی حکم دیا ہے کہ حلال ذرائع سے کمائیں. تو تمام انبیاء علیہ السلام اسی بات کا خیال رکھتے ہیں، وہ جو کام ہوتا تھا اسے کرتے تھے اور عزت دار حلال کمائی کماتے تھے. ہمیشہ اپنا گزر بسر حلال کمائی سے کرتے تھے. اور اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ کتنا رتبہ ہے حلال کمائی کا، کہ پیغمبر علیہ السلام تک کو اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کا حکم دیا تھا. اور نہ صرف تمام انبیاء علیہ السلام نے اس پر عمل کیا، بلکہ دوسروں کو بھی اسی کی ترغیب دی. دعوت اسلام جب دی تو اس میں کسب حلال ہی کو پروموٹ کیا، اسی کو فروغ دیا، اور حرام کمائی کے اور حرام آمدنی کے ذرائع سے ممانعت کی لوگوں کو. کسب حلال کی تاکید کی وجہ، خالق کائنات یعنی اللہ تعالیٰ جو کہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، پروردگار ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس نے تمام رزق و روزی کے جو ذرائع ہیں وہ زمین میں رکھ دیے ہیں، اور انسانوں کو بس یہ حکم دیا ہے کہ ان ذرائع کو خود تلاش کریں. یعنی حلال ذرائع جو ہیں انہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین میں رکھ دیا ہے، انہیں رزق و روزی جو ہے وہ زمین کے اندر انٹیکٹ ہے، اور انسانوں کا بس یہ فرض بنتا ہے کہ اسے تلاش کرے، اپنی محنت کے ذریعے جد و جہد کریں، ان وسائل کو حاصل کریں. اور انفرادی طور پر اگر خوشحال زندگی گزارے گا انسان، اجتماعی طور پر بھی اپنے سماج کی ترقی کا باعث بنے گا. آزادی اور خوشحالی میں سماج کی اور وطن کی بہت اہم کردار ادا کر سکے گا، اور ریاست بھی خود مختار ہو جائے گی. اس وجہ سے کہ اگر ایک انسان کوئی برا عمل کرتا ہے تو اس کی وجہ سے سماج بھی برے کاموں میں پڑ جاتا ہے. جیسے کہ اگر کوئی کسی کو بہت پیسہ کمانا ہوگا، وہ اگر حرام ذرائع سے کرے گا تو کوئی ایک دوسرے کو قتل کر ڈالے گا، جیسے اغوا برائے تاوان میں ہوتا ہے. جیسے اگر کوئی رشوت دیتا ہے تو رشوت دینے والے اور رشوت لینے والے دونوں ہی کو گناہ ملتا ہے، نقصان ہوتا ہے. اور سارا سماج اسی طرح بدامنی میں پڑ جائے گا. اگر ایک انسان کرے گا، دوسرا انسان کرے گا، اور آہستہ آہستہ اگر پورا سماج یہ کرنا شروع کر دے گا، پورا معاشرہ یہی کرے گا، تو بدامنی اور بے چینی میں مبتلا ہو جائے گا. کسی کا مال محفوظ نہیں رہے گا، اور نہ ہی ملک میں کوئی تعمیر اور ترقی ہو سکے گی. کیونکہ ظاہر ہے رشوت کا یا حرام ذرائع سے کمایا ہوا جو پیسہ ہوتا ہے اس میں کبھی بھی نہ برکت ہوتی ہے، اور نہ ہی جو ہے وہ انسان انہیں کسی اچھے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے. کیونکہ وہ حرام ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس سے ممانعت کی ہے، تو ممانعت کر دی ہے. اور اگر انسان حلال کمائی کے ذریعوں کو اپنا لے تو نہ صرف وہ بلکہ پورا معاشرہ ہی، پورا سماج ہی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے. ہر ایک کا مال محفوظ رہے گا، ہر ایک کی جان محفوظ رہے گی، اور ملک میں ہمیشہ تعمیر اور ترقی ہوگی، ملک ترقی کی راہوں پر گامزن رہے گا. اسی طرح کسب حلال کی جو برکت ہے، اس میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک بار درخواست کی. یہ قصہ ہے کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے حق میں دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ میری ہر دعا قبول فرمائے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے سعد، اپنا کھانا حلال بناؤ، تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے گی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پاک ہے، اور وہ صدقہ و خیرات میں سے پاکیزہ مال ہی کو قبول فرماتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی دعائیں قبول ہو، اللہ تعالیٰ اس کی تمنا سنے، اللہ تعالیٰ اس کی تمنا کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اسے زندگی میں، نہ صرف زندگی میں بلکہ آخرت میں بھی اس کے تمام مراحل آسان کرے، تو اس کے لیے فرض ہوگا کہ کسب حلال کو اپنائے، اپنے حلال کمائی سے اپنا گزر بسر کرے. اور اگر وہ اس طرح سے حلال کھانا کھائے گا، ایسا کھانا جو کہ پاکیزہ ہو، ایسا کھانا جو کہ حلال کمائی سے خرید کے کھایا ہو، تو اس کی ہر دعا قبول ہوگی. اللہ پاک کے لیے اگر وہ صدقہ و خیرات کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، تو اس میں بھی پاکیزہ مال ہی قبول ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، تو وہ اپنی راہ میں صرف پاک مال کو ہی قبول کرتا ہے، پاکیزہ مال کو. کسب حلال پر پڑھنے والی اولاد
نیک و صالح ہوتی ہے اور ماں باپ کا سہارا بنتی ہے. یہ فوائد ہیں کسب حلال کے. اگر کوئی ایک انسان کرتا ہے تو اس کے پورا خاندان اسی سے فائدہ اٹھاتا ہے, اس کی نسلیں آگے اسی سے فائدہ اٹھاتی ہیں اور اس سے بھی فائدہ پہنچاتی ہیں. اسی طرح حلال رزق کمانے والا محتاجی کی ذلت سے بچ جاتا ہے, کیونکہ جو حلال رزق کماتا ہے, حلال روزی کماتا ہے, اس کے نزدیک اس کے پیسے کی اہمیت ہوتی ہے, اس کی قیمت ہوتی ہے. وہ اسے بیجا اڑاتا نہیں ہے, وہ اسے ضائع نہیں کرتا, وہ اسے فضول خرچی سے نہیں اڑا دیتا. اسی لیے وہ ذلت اور رسوائی سے بچ جاتا ہے. وہ بھی محتاجی کی, دوسروں کی محتاجی کی, دوسروں سے پیسے لینے کی ذلت سے بچ جاتا ہے, اور وہ خود بھی عزت بھری زندگی گزارتا ہے اور اپنے ملک کو, قوم کو بھی عزت بھری زندگی عطا کرتا ہے. اس وجہ سے کہ اگر ایک انسان اس چیز پر عمل کرے گا تو سارا معاشرہ ہی اس چیز پر عمل کرنا شروع ہو جائے گا. سارے معاشرے میں سے بدامنی اور بے چینی ختم ہو جائے گی. اگر ایک انسان برائی کرتا ہے تو اس کا نقصان ملک کے لیے بھی بہت برا ہوتا ہے, کیونکہ اگر ایک انسان کوئی برائی کرتا ہے تو نہ صرف یہ کہ پورا ملک بدنام ہوتا ہے, ملک کے لوگوں پر بات آتی ہے کہ ملک کرپٹ ہے یا ملک بے ایمان ہے, بلکہ پورا معاشرہ وہی چیز اپنانا شروع ہو جاتا ہے. کیونکہ برائی ایسے پھیلتی ہے, خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, یہ کہا جاتا ہے تو یہ اصل بھی ہے کہ اگر ایک کرتا ہے برائی تو بہت سے اسی برائی میں پڑ جاتے ہیں. تو یہی معاشرے میں خرابی کا باعث بنتا ہے. فضول خرچی, عیش پرستی, گمراہی اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے وہ انسان جو کسب حلال کو اپنی زندگی میں اپناتا ہے اور جائز کاموں میں اپنی آمدنی کو خرچ کرتا ہے, یعنی صدقہ و خیرات کرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرتا ہے اپنے مال کو, جہاد میں قربان کرتا ہے اپنے مال کو, دوسروں پر اپنے مال کو خرچ کرتا ہے جائز کاموں میں اور ایسے کاموں میں جن سے جو اللہ کی راہ کے لیے ہو, خالص, اور لوگوں کو, سماج کو بھی فائدہ پہنچائے, انسانیت کی فلاح و بہبود کا باعث بنے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انہی تعلیمات کو پیش نظر رکھتے ہوئے اپنے صرف حصول رزق حلال اس پر توجہ دیں, کیونکہ حصول رزق حلال عین عبادت ہے. یہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قول ہے. اور حرام کمائی سے بچیں تاکہ ہماری عبادات, صدقہ و خیرات, زکوٰۃ, ہماری ساری دعائیں قبول ہو جائیں, اللہ تعالیٰ کی نظر میں انہیں شرف قبولیت نصیب ہو اور ہمارے رزق میں برکت ہو. ہمیں پرسکون زندگی, نہ صرف ہمیں پرسکون زندگی میسر ہو بلکہ معاشرے کے ہر فرد کو پرسکون زندگی میسر ہو اور ملک نیک نامی اور ترقی و کامیابی کی راہوں پر گامزن رہے. آمین ثم آمین. جزاک اللہ خیرا کثیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآنی عصمت امری, قرآنی طوق نجاتی, قرآنی نبض حیاتی, قرآنی طهر ذاتی, قرآنی عصمت امری, قرآنی طوق نجاتی.